بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. ناظرین, ریسنٹلی ہمارے مسیح برادر اور بہنوں اور بھائیوں کا ایک تہوار گزرا تھا, کرسمس. ہم ان کو اس کی بلیٹڈ مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور اس بہت ہی ایک اچھے ایونٹ پر ہماری آرمی نے بڑی ایک خوبصورت کام کیا ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ ابھی بہتر ہوں کیونکہ کافی موسم کے رہے کرسمس کے بیزی اور سارے ایونٹس میں تو کافی زیادہ انڈر انفلوئنس رہا ویدر کے, مگر ابھی بہتر ہے. تھوڑا سا آ رہا ہے آپ کی اس سے بھی آئیڈیا ہو رہا ہے آواز سے. ساجد صاحب اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں. ساجد صاحب, آرمی دوبارہ میرے خیال سے سیاسی جماعتوں سے بھی آگے لے گئی ہے. تھینک یو ویری مچ منیب. اور میں ایکچولی کچھ دنوں پہلے ویدر کے انڈر انفلوئنس رہا, مگر ابھی بہتر ہے. ابھی آواز لگ رہا ہے مطلب بہتر نہیں ہوئی, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. مگر میں سب سے پہلے تو کرسچن بہن بھائیوں کو کرسمس مبارک کہتا ہوں, اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دفعہ کرسمس بڑے پیسفلی گزرا. اور اس میں سب سے بڑا رول, جیسے آپ نے ابھی فرمایا, کہ پاکستان آرمی نے بہت بڑا رول پلے کیا. بے شک. اور اگر ہمارے ناظرین نے دیکھا ہو تو جہاں پہ ہمارے مین لائن چرچز تھے بگ سٹیز میں, وہاں پہ کور کمانڈرز خود گئے چرچ میں سروس اٹینڈ کی. اچھا, واو. اور جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, وہ راول پنڈی میں کرائسٹ چرچ میں خود تشریف لے گئے, سروس اٹینڈ کی ان کے ساتھ, اپنا میسج ڈلیور کیا اور کرسچنز کے ساتھ کیک کاٹا. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی روایت انہوں نے قائم کر دی. اور میں سوچ رہا تھا کہ آرمی نے وہ والا کام کیا جیسے اگر مرغی کے بچوں کو خوف ہو نا, ڈر ہوتا ہے, گھبرا جاتے ہیں بچے, کمزور ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں. تو آرمی نے یہی رول ادا کیا ہے, پاکستان آرمی نے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی سلوٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے, آرمی نے کرسچنز کو جو کہ تعداد میں کم ہے, ان کو اپنایا ہے اور ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپایا ہے, تاکہ وہ جو خطرات تھے, اپنی حفاظت. بہت سارے لوگ کنسرن تھے, پتہ نہیں خدا نہ خواستہ جو کوئٹہ میں ہوا انسیڈنٹ, لوگ چرچز میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کچھ. ادروائز تو کرسچنز, آپ کو پتہ ہے, جو یہ ایونٹ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی گھر پہ نہیں رہتا, مگر جو اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے ایک دفعہ پھر مائنورٹیز کا, کرسچنز کا خاص طور پر, اور پوری قوم کا سر پھر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ ہمارے جو آرمی ہے وہ ہمیں پناہ دے سکتی ہے, ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے, ہمیں سہارا دے سکتی ہے, انرجی دے سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں چیف کو اور ان کی ساری ٹیم کو, جنہوں نے اس کرسمس کے موقع پر یہ میسج دیا کہ پاکستان کے مسیحی اور غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ تنہا نہیں ہیں, بلکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑا ایک اچھا اقدام کیا, یہ پاسٹ میں نہیں دکھائی دیا کہ اس کی کوئی ہسٹری ہے, یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ آرمی نے اتنا زبردست سٹانس لیا. دیکھیں, پاس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی ضرور گیٹ تک رہتی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں چرچز کو, مگر اس دفعہ چرچز کے اندر جا کر سروس اٹینڈ کرنا, ان کا حصہ بننا, اور ان کو بتانا کہ ہم سارے پاکستانی ہیں. اور یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی بھی علامت, میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے وہاں پہ, اور یہ فرسٹ ٹائم ہے, جیسے آپ نے پوچھا, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان میں کہ آرمی کے سینئر موسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ خود جا کے وہاں پہ, اور ساتھ ان کے جوانوں نے باہر شامل ہوئے, اور جو انہوں نے پہرا دیا پراپر سیکورٹی پرووائڈ کی سارے کرسچنز کو. اور یہ سب سے بیسٹ مثال وہی ہے جو پروں کو نیچے چھپا لیا. بے شک, بے شک. ساجد صاحب آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں. پاکستان نے ایک اور بڑا اچھا جسٹر شو کیا انڈیا کو, بائی الاؤنگ دیئر وائف, ان کی کلبھوشن یادو کی وائف اور مدر کو آن ہیومینیٹیرین بیسس کو یہاں پہ آ کے میٹنگ کروائی. انڈیا پھر بھی ناخوش ہے. دیکھیں, پاکستان نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کام کیا. اگر
पाकिस्तान चाहता तो शायद कोई और बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते थे, मगर पाकिस्तान आज नहीं बल्कि पहले भी इन्होंने कितने कैदी रिहा भी किए उनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। बिल्कुल ठीक है। अब इसका मसला जो है ना सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेशनल इशू है, इन्होंने बनाया इंडियंस, हालांकि वो सर्विंग उनका कमांडर है, नेवल कमांडर जी सर्विंग कमांडर है जो कि अरेस्टेड है। जो जेस्चर हमने दिया उसका क्या उन्होंने रिस्पांस दिया सत्यानाश कि आप उनकी वाइफ के जूतों के अंदर डिवाइस लगा के भेज रहे हैं। बिल्कुल। और आप समझ रहे हैं कि हमारे आईएसआई हमारे एजेंसीज यहाँ पे आंखें बंद करके इनको जाने देंगे। समझ तो यही रहे थे वो। उनकी गलत फहमी है, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है ये बात नहीं है, मगर वो कोई ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा टाइट टाइम फ्रेम दिया था कि शायद हम निकल जाएं, लेकिन आईएसआई अगेंस्ट जी आईएसआई मैं समझता हूँ इनके 10 रॉ भी आ जाएंगे, आईएसआई का मुकाबला नहीं कर सकते वो। बिल्कुल ठीक है, हमारी पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते। और आप देख लीजिए अब शोर डाल रहे हैं वो कि भाई हमने तो भेजा था तो ह्यूमन राइट्स का ये हुआ, तुमने वायलेशन की है, तुमने कोड ऑफ कंडक्ट जो था, जो तरीका कार था भेजने का, तुमने उसकी वायलेशन की है, तुमने कोशिश की है कि जेपटाइज किया जा सके सारे प्रोसेस को। तो अब किस बात की ब्लेम गेम? हमने तो अपना फर्ज अदा किया है, हमने अपनी इंटेलिजेंस चेक की है, आप उसमें गिल्टी पाए गए हो, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की आईएसआई दूसरी एजेंसीज ने इस पर एक्शन किया है, तो अब वो गिल्टी है, हम गिल्टी नहीं है। बल्कि ये मीटिंग भी कुलभूषण की रिक्वेस्ट पर हुई थी। उनकी जो वीडियो पैगाम रिलीज हुआ उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि ये मैंने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान आर्मी से कि मैं मिलना चाह रहा हूँ, और उसमें उस मीटिंग के दौरान, बल्कि आज सुबह की न्यूज़ है कि इंडिया के अखबार ये उसने इशू किया है, स्टेट किया है बाकायदा कि कुलभूषण ने अपनी माँ और बीवी को बताया कि मैं वाकई में एक जासूस था और मैं कोई कारोबार नहीं कर रहा था इंडिया के अंदर। फिर भी इंडिया की तरफ से कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं, वो यही मीडिया उनका किडनैप किया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए उसने उनके सब एतराफ़ की है, उसने यहाँ पे भी किया है कि मैं इन सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ। अब कोई रह नहीं गई बात पीछे, क्योंकि जो खुद मान रहा है इतराफ़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे अगर उन्हें जाना है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे हुए हैं, तो फैसला तो यही है। अगर कोई देखे किसी की सॉवरेनिटी पे हमला करता है, अगर आप किसी की सीक्रेसी लीक करते हो, तो एक कंट्री का पूरा हक है कि वो अपने डिफेंस में कर सकता है। इन्होंने हमारे ऊपर कितने इल्ज़ामात लगाए बड़े, ठीक है ना। अब जब इनका रेड हैंडेड है, अब ये इनकी चीखें निकल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसको हिकमत के साथ हैंडल करेगा और इंडिया को इसका जवाब मिलना चाहिए। हमारा तो कबूतर भी पकड़ लेते हैं। जी जी। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे इस मीटिंग का कोई असर पड़ेगा? देखिए हमने अपना रोल प्ले किया, पाकिस्तान का जो किरदार बनता था, अगर पाकिस्तान कहता नहीं जी मैं नहीं मिलना देता, तो फिर नेगेटिव था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने गुड जेस्चर का मुजाहरा किया, जहाँ पे आके काम हुआ ख़राब उनके अपनी, उन्होंने उनके जो रॉ ने एक और अपने नाकाम कोशिश की जो कि पहले भी करता रहता है, तो वो पकड़े गए वहाँ पे। तो अब तो ये है कि वो कोर्ट भी जान सकती है कि आपने तो आने दिया, मगर गलती वहाँ से है। गलती वहाँ से है। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें, कुलभूषण यादव इतना इंपॉर्टेंट था कि पूरा दिन इस पे कवरेज की जाए? मैं नहीं समझता, क्योंकि 25 ऑफ दिसंबर वाज द बर्थ डेट ऑफ आवर कायद, और पूरा दिन सिर्फ मीडिया के ऊपर कुलभूषण यादव ही था। वाज इट दैट इम्पोर्टेंट? है नहीं इम्पोर्टेंट, मगर कई दफ़ा अनफॉर्चुनेट हमारे मीडिया के साथ भी हम देखते हैं कौन सी खबर बिक रही है, तो हम उसको लिंगर ऑन कर, जबकि कायद की मैं समझता हूँ कि दिन था, क्रिसमस का दिन था, तो ज़रूरत थी कि उसको भी हाईलाइट किया जाता। तो ये हमारी जिम्मेदारियों का एक, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारियों में आता है कि हम कितना वेटेज देते हैं हर न्यूज़ को। चलें सर, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए पाकिस्तान मीडिया को। कायद आज़म का बर्थडे था और उस पर ज़्यादा उनको फोर्स करना चाहिए था। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम आफ्टर द ब्रेक।
سعودی عرب نے ہمارے ایک چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، ان کے لیے خصوصی طیارہ بھیجا ہے، ان کو یہاں سے انہوں نے آ کے پک کیا ہے، وہ اب سعودیہ پہنچ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، ساجد صاحب، خصوصی طیارہ شہباز شریف صاحب کے لیے، جو کچھ عرصے پہلے نواز شریف صاحب کے لیے آیا کرتے تھے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال میں کہ کوئی پاور شفٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ تو ان کو پتہ ہے نواز شریف کو اور ان کی فیملی کو کہ ہم اس وقت پالیٹکس سے آؤٹ ہیں۔ وہ جتنی مرضی ایفرٹس بھی کر لیں، وہ دوبارہ پالیٹکس میں نہیں رول پلے کر سکیں گے، نہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، نہ ایون وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے کچھ بھی رکن بن سکتے ہیں۔ اس پہ میں ایک سوری میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک بات ایڈ کروں گا۔ شہباز، آپ نے نواز شریف کے بارے میں بات کی، این آر او کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اس پہ بھی ایڈ کیجیے گا۔ اس سے بات کرتے ہیں۔ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو اناؤنس کیا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہم ان کو بنائیں گے، پہلے بھی اس پہ ہم نے ڈسکس کیا، اور اب ان کا وہاں پہ جانا میں سمجھتا ہوں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ سعودیہ کو کسی سٹیج پر شاید اپنا دوبارہ گارنٹر بنانا چاہیں گے، کیونکہ احسن اقبال صاحب کا بھی بیان چل رہا ہے کہ ہمارا این آر او نہیں ہے مگر نیشنل ریوائول آرڈیننس ہے، کیونکہ پہلے والا ریکنسلیشن آرڈیننس ہے، بلکہ نیشنز ریوائول آرڈیننس، نیشنز ریوائول آرڈیننس ہے، جو کہ احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نکلنا شروع ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کی موو ہے شہباز شریف کی یا نواز گروپ کی، یہ اسی کے سلسلہ میں ہو سکتی ہے کہ سعودیہ نے پہلے بھی ان کو گارنٹی دی تھی، اب بھی شاید ان کی گارنٹی دیں۔ اب کھیل ہے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنل سسٹم ہے، اگر تو این آر او ہی ہونے ہیں تو پھر اتنے اربوں روپیہ جو ضائع ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن پہ، اتنے اربوں روپے جو ڈالرز انہوں نے باہر بھیج دیے ہیں، اتنا ایکسرسائز سپریم کورٹ نے کی ہے، اتنی ایکسرسائز جے آئی ٹی نے کی ہے، میڈیا نے اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے، تو پھر اگر این آر او ہی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ این آر او ہو سکے گا۔ این آر او آپ کو نہیں لگتا ہو سکے گا، لیکن پاسبلٹیز کیا ہیں؟ این آر او مطلب وہ کس کے لیے لینا چاہ رہے ہیں؟ نواز شریف کے لیے یا شہباز شریف کے لیے ان فیوچر جو شاید ڈسکوالیفائی ہو جائیں، کیونکہ نیب نے ریون روڈ کیس بھی کھول لیا ہے، سو یہ این آر او کس کے لیے جا رہا ہے، یا دونوں شریفوں کے لیے؟ نہیں، ابھی دوسرے شریف کا تو ابھی بچت ہوئی ہے، لیکن شاید وہ تیاری کر رہے ہیں فیوچر کی۔ شاید تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رائون روڈ کا، اور بھی پنجاب میں بہت سارے سکینڈلز ہیں ان کے۔ ابھی تو آپ سمجھے کہ صرف یہ جو حدیبیہ کا تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا ہے ان کا مسئلہ، ابھی ان کا پاور پلانٹس جو ہیں ان کے اوپر آئیں گے، ابھی بہت سارا یہ جو ندی پور ہے اس کے اوپر آئے گا۔ تو ابھی پنجاب کے جب کھلنی ہیں چیزیں تو شہباز شریف صاحب ٹاپ لسٹ پہ ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ جتنا ہو گیا معاف، باقی آئندہ سے نہیں ہوگا، مگر نواز شریف ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہو سکے گی، یہ ختم نہیں ہو سکے گی۔ تو سعودیہ اور شہباز شریف ایز اے گارنٹی وہ کس لیے دینا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایز اے گارنٹر وہ کس پرپس کے لیے، کہ فیوچر میں اگلی حکومت نون لیگ کی آنے دیں ایز اس طریقے؟ دیکھیں یہ تو اب وہ سعودیہ اور شریف فیملی زیادہ بہتر طرح سے کس پہ جا رہے ہیں، مگر نیکسٹ حکومت ان کی آ نہیں سکے گی، کیونکہ اب یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ نیکسٹ حکومت ان کی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، نیکسٹ حکومت، کیونکہ دیکھیں اتنے کرپٹ لوگوں کو آپ نے پھر لا کے بٹھا دیں تو پھر عوام کو سمجھیں کہ عوام تو بالکل بے حس ہو گئی۔ لیکن میجورٹی میں ہے، ابھی بھی ان کا جو ہے ووٹ بینک بہت اسٹرانگ ہے۔ سر میجورٹی میں ہیں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر یہ بہت بھی کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی بھی 80-90 شاید سیٹیں نکال لیں گے، مگر ان کے اندر فرکشنز ہیں، ان کی اندر کی فرکشنز کو روکنے کے لیے سارے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے گی یہ پارٹی، اچھا، اگر یہ ایفرٹ نہ کرے 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، مگر ان کی اگر آپ سمجھیں کہ حکومت آ سکے گی
तो ऐसा मुमकिन नहीं, इनके ख्वाब व ख्याल है, क्योंकि अब लोग अवेयर हैं कि हमने करप्ट लोगों को नहीं देना। अगर आपने इन्हीं को वोट देना है तो फिर आप टैक्स क्यों देते हैं? अगर इन्होंने टैक्स का पैसा लेकर वजीर खजाना साहब ने बाहर बैठ जाना है और इन्होंने जाके फिर अपने महलात खड़े करने, तो पाकिस्तानी कौम को रहने दो जैसे है, जो कमा रहे हैं उनको खाने दो। तो जो नून लीग में आप 3 हिस्सों की बात करें, इसमें हमें 2 हिस्से शहबाज और एक नवाज का फ्यूचर में आप होपफुल हैं? इस तरफ कोई इशारे जा रहे हैं कि शायद शहबाज अलग हो जाए नवाज शरीफ से? देखिए उनकी पॉलिसीज तो डिफरेंट है नवाज शरीफ से। उनकी स्टेटमेंट्स भी आप देखें, जो निसार और शहबाज शरीफ साहब, इनका जो अप्रोच है वो डिफरेंट है नवाज अप्रोच से। तो आगे जाके देखा जा सकता है, क्योंकि अभी दोनों भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो उनके साथ पॉलिटिक्स का, देखे पावर स्ट्रगल है ये, फैमिली अपनी जगह मगर पावर स्ट्रगल भी है। उनकी स्ट्रगल है कि मेरी फैमिली आगे आए, इनकी स्ट्रगल है हमारी फैमिली। मरीम काफी इन है पॉलिटिक्स में और ठीक है हमजा ना? थोड़े से आउट हो और गए हैं ये अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी ये हालात की संगीनी को देखकर खामोशी है। मरियम भी खामोश है कि जो कह दिया गया शहबाज शरीफ का ठीक है खामोश, मगर जब वक्त आएगा इलेक्शंस का, जब ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी, ये बादल हटेंगे, तो फिर आप इनके रिजल्ट्स देखिएगा आपस में क्या होता है। तो आपको लग रहा है फ्यूचर में मरियम कन्फ्रंट करेगी शहबाज शरीफ की पॉलिसीज जो कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ है? द वे शी इज मूविंग अहेड, she's grown as a very prominent political हाँ जी, figure. तो वो जरूर कॉन्फ्रंट्रेशन में आएंगी अपने चचा के। तो अभी स्टेज नहीं आई वो अभी, क्योंकि वो सारे एक ऐसे दायरे में फंसे हुए हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होती चीजें, ये थोड़ा सा काम डाउन रहेंगे ताकि फैमिली के फ्रिक्शंस बाहर ना आए। पास्ट में हमने देखा था कि हमजा शहबाज अप फ्रंट होते थे, आजकल मरीम नवाज अप फ्रंट हैं। हमजा किधर है? हमजा पंजाब में बड़े एक्टिव थे और पंजाब में उसका असर रसूख भी है, मगर जब हुआ ये 120 का इलेक्शन, हल्का 120 का ना 120 का कुलसूम साहबा का, तब ये हमजा लीड कर रहे थे कैंपेन को, मगर उनको हटाकर मरियम नवाज शरीफ को लगाया गया उस कैंपेन के लिए। वो इसलिए लगाया था कि ये एक ट्रायल होगा कि क्या ये कितनी मकबूलियत है मरियम नवाज शरीफ की। तो उन्होंने कोशिश करके जिस तरह से भी किया, गलत किया सही किया, उन्होंने अपनी वालदा को जिताया। उस वक्त से हमजा थोड़ा सा साइड लाइन किया गया है या साइड लाइन हो गए हैं? किया गया एंड बाय नवाज शरीफ ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लीड करेंगी NA-120 मरियम। हालांकि वो लाहौर में हमजा का अच्छा होल्ड था वहाँ पे, तो इसलिए वो थोड़ा सा साइड लाइन, मगर टाइम विल टेल यू, ये अभी चीज़ें निकलेंगी, घरेलू चीज़ें तो अभी बाहर निकलनी है। अभी तो सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि हम किस तरह से ये कोर्ट कचहरी से जान छूटे, और बाद में देखते हैं सियासत हमने कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी तो हम लोग सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर बात कर सकते हैं कि नून लीग में शायद टूट फूट हो जाए, तो अगर टूट मतलब का शिकार हो ही जाती है नून लीग, एक शहबाज ग्रुप बन गया, एक नवाज ग्रुप बन गया, नवाज ग्रुप तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है क्योंकि इट्स टोटली अगेंस्ट द जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। शहबाज शरीफ की थोड़ी सी लीनियंट पॉलिसी है, वो कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हमने बात नहीं करनी। अगर ये पार्टी टूट जाती है तो इसका आपको फॉर एग्जांपल शहबाज ग्रुप का नेक्स्ट इलेक्शंस में कितनी आपको लग रही है स्ट्रॉन्ग इसकी अवेलेबिलिटी या इसकी पावर? देखिए पंजाब की जहाँ तक बात है, अगर ये अलग अलग इलेक्शंस लड़ते हैं, अगर फ्रिक्शन होती है, assumptions पे बात करें, तो नेशनल की 40 से 50 निकाल सकते हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि ही स्ट्रॉन्ग इन पंजाब। हाँ जी, नेशनल के निकाल सकते हैं। पंजाब में मेरे ख्याल से वोट ही शहबाज शरीफ के नाम पे मिलता है, इवन नवाज शरीफ का इतना वोट नहीं है जी। नेशनल की 40-50 और जो उनकी है पंजाब की तो मतलब सीट्स मिल सकती हैं। साजिद साहब एक लेनी है हमने ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं आसिफ अली जरदारी ताहिरुल कादरी के इत्तेहाद की।
ویلکم آفٹر دا بریک. ساجد صاحب، آصف علی زرداری پاکستان کے سابق صدر اور تحریک منہاج کے قائد طاہر القادری کے درمیان برادرانہ تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی اتحاد بن جائے گا؟ مجھے لگتا تو نہیں ہے، مگر اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ضرورت ہے یہ، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اسٹرانگ نہیں ہے، حالانکہ وہ پنجاب میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پنجاب میں جو ان کو نظر آیا ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہی ہونا ہے. تو پیپلز پارٹی کی جگہ نظر نہیں آ رہی ادھر پنجاب میں. ان کا پیٹ کے ساتھ آ کے بیٹھنا، یہ دیکھیں پالیٹکس ہے نا، پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی آپ کا دشمن حتمی نہیں ہوتا، دشمن نہ کوئی آپ کا دوست حتمی ہوتا ہے. یہ وہی طاہر القادری صاحب ہے جنہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے، سردی کے دنوں میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پھر 62-63 منوا کے اٹھے تھے یہاں سے. یہ وہی طاہر القادری صاحب ہیں اور یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے مزہ لے رہے تھے ان کے پروٹیسٹ کے، اور غریب لوگ جو تھے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آج وہی زرداری صاحب ان کے پاس گئے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا دیکھیں وہ تبدیل کیسے ہوتی ہے چیزیں، تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ ان کے پاس گئے ہوئے ہیں. اب پیٹ کو ضرورت ہے اپنے پریشر بلڈنگ کے لیے، مگر اس سے زیادہ ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو پیٹ کی، کیونکہ پیٹ نے پہلے بھی کہا تھا پالیٹکس میں آئیں گے، سیاست میں آئیں گے، الیکشنز میں حصہ لیں گے. تو اگر تو یہ ایڈجسٹمنٹس کر لیتے ہیں، کیونکہ تحریک منہاج القرآن جو ہے ان کے پاس تقریباً 10 سے 15 ہزار کے کئی نہ کئی کانسٹیٹوئنسیز میں ان کی فالوئنگ ہوگی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بوسٹ دے سکتی ہے ووٹس میں. تو شاید ان کا جو الحاق ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے زیادہ کاربند ہو. اس سے پتہ لگے گا کہ ابھی اگر ان کے پریشر بلڈنگ سے نون والے ریزائن دیتے ہیں، جن کے ریزگنیشن مانگ رہے ہیں، پھر تو بڑا پیٹ کو لگنا چاہیے کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے تو اتنا بڑا ہم نے مارکا اچیو کیا ہے. اگر نہیں تو طاہر القادری صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک اپنی سوچ کے حامل ہیں. وہ دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. تو ادھر زرداری صاحب پنجاب میں اسٹرانگ ہونا چاہ رہے ہیں، اسٹرانگ ہولڈ بنانا چاہ رہے ہیں پیٹ کے ساتھ، اور طاہر القادری پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک الائنس بنانا چاہ رہی ہے تاکہ حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہو. ماڈل ٹاؤن کا جو رپورٹ ہے اس کے خلاف، مطلب وہ چاہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی ہو. تو یہ دو ایک الگ رستے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے پیٹ خود پنجاب میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو وائی ناٹ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا خیال میں نیچرل الائنس نہیں ہو سکتا. سیاسی میرا خیال اس طرح نہیں ہوگا، ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوں گے، نہ الائنس ہوگا. ہاں جب حکومت کی باری آئے گی اس کے بعد ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، الیکشنز میں نہیں ہوگا. الیکشنز پہ نہیں. ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ پہ آپ کو لگتا ہے تینوں جماعتیں اکٹھے ہو کے ایک پریشر بلڈ کریں گی حکومت کے اوپر؟ ابھی کہا تو ہے تینوں نے کہ پیٹ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے. مگر یہ جو دھرنا ہے، روڈز جیم کرنا، بلاک کر دینا سارا، اس پہ شاید کچھ ریزرویشنز ہوں گی پی ٹی آئی کے حلقوں میں، کہ کیونکہ جیسے مولانا حضرات نے پچھلی دفعہ کیا، تو پی ٹی آئی نہیں چاہے گی کہ عوام کو دشواری ہو، عوام کو مشکل ہو، کیونکہ اس سے نہ صرف پی ٹی آئی ان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، بلکہ جو بھی کرے گا پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی بھی ہے. تو اب ان کو دیکھنا یہ اسٹریٹجی کیا ہو کہ جس سے وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. طاہر القادری کو جس طرح ہم لوگوں نے جج کیا ان دا پاس، کافی ایک ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سیلفش لیڈر ہیں کہ وہ صرف اپنا مقصد دیکھتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کا نظریہ کچھ اور ہے، اور ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ کے اوپر فار ایگزامپل ازیوم کرتے ہیں جی ان کو انصاف مل گیا، طاہر القادری پھر کینیڈا فرار ہو گئے یا روانہ ہو گئے،
تو پھر آپ پیپلز پارٹی تو اسٹل ہینگنگ ان دا مڈل ہو گیا. نیو فیوچر ان پنجاب. نہیں آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے, میں اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کروں گا, مگر سیاست بڑی بے رحم ہے. یہاں پہ سب سیلفش ہی ہیں سیاست میں زیادہ تر. اب آپ دیکھ لیجئے نا, اپنی ذات کے لیے اربوں روپیہ لگا دیا نا, اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. بالکل. تو سیلفش ہونا مجھے نہیں پتا کس حد تک ہے, مگر یہ ہے کہ وہ ایک سٹینڈس لے رہے ہیں, مگر کنسسٹنسی نہیں ہے ان کے اندر. کنسسٹنسی بالکل. کہ آپ جو کر رہے ہو آپ کو رہ کے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, مگر ان کی پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے نیشنلٹی رکھی ہوئی ہے, دوسری طرف وہ پاکستان میں بھی آ کے سیاست کر رہے ہیں, تو اس طرح سے چیزیں مینج نہیں ہوتی, مشکل. تو ڈیفائن کیوں نہیں کر لیتے کہ چھوڑ دیں کینیڈا کی نیشنلٹی, پاکستان آ جائیں پرماننٹلی؟ یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہاں پہ شروع میں کوئی تھریٹس تھی میرا خیال ہے, تب وہ نکل گئے تھے باہر. مگر اگر ان کو آنا ہے سیاست میں تو پھر ان کو تو فورگو کرنا پڑے گا اس کو اپنے. طاہر القادری کے اوپر نون لیگ والے بڑے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کو نواز شریف نے پالا پوسا. اس کے اوپر کیا آپ کچھ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے کچھ؟ تو نواز شریف کو کس نے پالا پوسا تھا؟ ضیاء الحق نے. تو مطلب کیا باتیں کرتے ہیں یہ. دیکھیں ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کسی اچھے ٹائم میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں پرسنل باتیں کرنا میں نہیں سمجھ سیاست میں کوئی معنی رکھتی ہے. چلیں ساجد صاحب, ایک بڑے پازیٹیو پاکستان نے اسٹیپ اٹھایا, فرسٹ اسپیکرز کانفرنس, جس میں پاکستان کے علاوہ 5 اور ممالک شامل ہوئے ہیں. بہت اچھا ایک سٹیپ ہے, اور میرے خیال سے یہ ایک بڑا اچھا امیج گیا ہوگا پاکستان کا انٹرنیشنلی, اسپیکرز کانفرنس. جی اچھا, یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ بڑا ٹائم بڑا زبردست تھا یہ. ایک طرف ٹرمپ کا بیان آ رہا ہے, بالکل, ایک طرف وائس پریزیڈنٹ کا بیان آ رہا ہے, اور تیسرے یا چوتھا دن یہ کانفرنس تھی, اسپیکرز کانفرنس. بالکل. اور اس میں کون کون ہے؟ چائنا آپ کا بڑا جو ایک پلیئر ہے, بالکل, رشیا آپ کا بڑا پلیئر ہے, اور جو اسٹریٹجیکلی آپ کے ساتھ نیبرنگ کنٹریز ہیں, افغانستان ہے, ایران ہے, ٹرکی ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 6 ملک تھے یہ ایک بلاک بنا رہے ہیں. اس میں سے جو 3 ہیں پاکستان کسی حد تک ان پہ ٹرسٹ کر سکتے اور کرتا بھی ہے, ٹرکی, چائنا, رشیا. افغانستان تھوڑا سا ڈوبیس اس کی رہتی ہے فارن پالیسیز پاکستان کے حوالے سے, مگر یہ ہے کہ ایک میسج بڑا اچھا گیا ہے, اور سب نے کنڈیم کیا ہے ٹیررزم کو, کیونکہ سب جان رہے ہیں کہ ٹیررزم کیا ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور انہوں نے پاکستان کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. اور یہ بڑا ایک اچھا پاکستان نے اسٹیپ اٹھایا, جس سے پاکستان کا بہت ایک پازیٹیو امیج گیا ہے دنیا میں, اور ہم اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرے گا اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. اللہ حافظ.